میں نے اپنی گرفتاری پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ میں اس پر تبصرہ کرنا چاہوں۔ اللہ ہمیشہ عاجزی انکساری عطا فرمائے، عروج ملے تو پھر بھی اللہ عاجزی عطا، تکبر اور غرور اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کیا شیخ سعدی کی بات ہے، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پر پھل اور پھول لگے ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پر پھل کوئی نہیں۔ تکبر کرنا جاہلوں کا کام۔ میں اپنا رونا روتا رہوں، یہ ہوا وہ ہوا، آپ کو کہانیاں سناتا رہوں، کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ میں بیمار آدمی ہوں، گزشتہ 32-33 سال سے شوگر کا مریض، کبھی اپ ہو جاتی ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ گھر میں بندہ ہو ڈاؤن ہو گئی تو چلو جی چینی شہد کیلا کوئی چیز، اور جیل میں ایک میں اور ایک کمرہ، تو یہ تو رہا گمان، اللہ محفوظ فرمائے رکھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس حساب سے کھانے پینے میں ایسا رکھا کہ ایک دن صبح میں نے شوگر چیک کی، اپنی مشین میرے پاس تھی تو وہ صرف 80 تھی، کھانے پینے کے بعد چیک کی تو وہ 150 تھی، لیکن اس میں نے کھانے پینے میں تھوڑا سا خیال رکھا۔ سب سے زیادہ فکر مجھے اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو بڑا مشہور ہو جائے گا کہ ڈر گیا تے اسپتال اچ پیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے سائبر کرائم کے لوگ آفیسر جو ہمیں یہاں سے لے کے گئے فیصلہ آباد، انہوں نے اپنے جو دفتی امور، ان کی مجبوریاں، قانونی تقاضے وہ سارے پورے کیے، کرنے چاہیے تھے انہیں، لیکن وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، اخلاق ان کے بہت اچھے تھے، عزت و احترام، بندے کی پہچان وہ بخوبی جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جو قانونی تقاضے تھے، جو ان کی مجبوریاں تھیں انہوں نے کرنی تھیں، وہ انہوں نے کی، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ہمارے ساتھ گفتگو کا لہجہ، میں اس کی داد دیتا ہوں، بہت اچھا رویہ ہمارے ساتھ اپنایا۔ 3 دن کی گرفتاری، پھر رہائی۔ اس نے خود مجھے یہ بتایا بھی تو کون ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا ویسے جس طرح ایک عالم ہوتا ہے، ہم بھی اس طرح تقریریں کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ آئے تو کسی نے نعرہ لگایا میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب آخیا میں تے قدم بڑھایا سی، پیچھے مڑ کے ویکھیا تے کوئی بھی نہیں سی، تو ہم نے سمجھا تھا ایسے ہی ہوگا، لیکن ایک فائدہ میری گرفتاری کا یہ ہوا کہ اہل حق کی تمام جماعتیں ایک نقطے پر متفق تو ہوئی، یہ تو فائدہ ہوا نا۔ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے
مسلکی اختلافات تھے، سب لوگ ہمارے حق میں بولے. ہم سب لوگوں کے ممنون ہیں. دکھ کی گھڑیوں میں پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اپنا کون. سکھ کی گھڑیوں میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں، دکھ کی گھڑیوں میں پتہ چلتا ہے. مولانا احمد لدھیانوی، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا معاویہ اعظم، انہوں نے اپنے ذاتی چینل پر میرے حق میں آواز بلند کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اہل حدیث مکتب فکر کا کچھ زیادہ مقروض ہو گیا. ان کے جتنے طبقے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، الدعوہ، تمام لوگوں نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی. مجھے سب سے زیادہ تعجب سینیٹر مولانا عبد الکریم صاحب جو ابھی ابھی سینیٹر بنے، ان کی پوسٹ سے ہوا. میری ان سے سلام دعا بھی نہیں، کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے ہمارے حق میں آواز اٹھائی. آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاکستان کے وہ امیر ہیں حضرت مولانا ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. سب سے توانا آواز جو ہے وہ مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب نے. کل مجھے انہوں نے ٹیلی فون بھی کی اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے. ان کی ایک توانا آواز تھی. مولانا زاہد الراشدی صاحب ملک کے بڑے معزز عالم ہیں، دیوبند کی پہچان ہے. انہوں نے ایک اجلاس بلا کے ایک قرارداد پاس کر کے انہوں نے بھی اپنے چینل پر اسے اپلوڈ کیا اور اس بات کی مذمت کی. کچھ لوگوں کے جو میرے حق میں بیان آئے وہ میں تو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. مرکزی اشاعت التوحید کے جو امیر ہیں مولانا کلیم اللہ ملتانی، انہوں نے بھی ہمارے حق میں آواز اٹھائی. اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلہ میں بندیالوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہمارے امیر محترم زیغم اسلام حضرت مولانا محمد طیب طاہر دامت برکاتہ، وہ پوری طرح رابطے میں رہے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور پورا تعاون کا انہوں نے یقین دلایا. خطیب اسلام حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے بیٹے مولانا سید شفاء اللہ شاہ بخاری، وہ کل تشریف بھی لائے. مسلسل رابطے میں رہے. عدالت میں فون بھی کیا. عدالت میں جب مجھے جوڈیشنل کر دیا گیا کہ جیل میں لے جایا جائے تو راستے میں ان کا فون بھی مجھے آیا. ایک شخصیت نے مجھ پر احسان کا پہاڑ رکھتے ہیں، شاید میں اس کا بدلہ کبھی نہ چکا سکوں. وہ جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی، سر بکف سر بلند، غیرتمند جرأتمند، ان کے گردے واش ہو رہے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ واش ہوتے. ان کا بیٹا مجھے فیصل آباد لینے گیا تھا، مولانا ولی اللہ، تو میں نے ان کی منت کی
کہ میں پنڈی آ جاتا ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ کے گردے واش ہو رہے ہیں اور جمعرات کو واش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جمعرات کی بجائے جمعے کو کروا لوں گا، لیکن سرگودا ضرور آؤں۔ اس بیماری میں، نکاہت میں وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی فیصل آبادی، ان کے جانشین مولانا زاہد محمود قاسمی، مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی خود ملنے کے لیے مجھے جیل تشریف لائے، جیل میں آئے، مجھے ملے اور پڑھنے کے لیے ایک کتاب بھی انہوں نے عنایت کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے تائیں سب سے دلچسپ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ مجھے سنت یوسفی ادا کرنے پر مبارکباد، تعاون کا یقین دلائے۔ چونکہ میں بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس نسبت سے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ آپ کے ساتھ یہ تعلق بھی ہے کہ آپ بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بھی، ان کا ٹیلی فون بھی کل آیا اور میں نے بھی انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دی کہ آپ جب بھی سرگودا آئیں تو آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی، نفرتیں کم ہوئی ہیں، محبتیں یہ مختلف طبقہ جات، وہ میری ذات اس کا محور بن گئی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کوئی ایسی شخصیت کا مالک ہوں۔ پھر سرگودا کے جو ہمارے کارکن ہیں، ہمارے علماء ہیں، میں سمجھتا تھا یہ ویسے ڈھیلے ڈھالے ہیں بھائی، لیکن استقبال والے دن انہوں نے جس جوش خروش عقیدت محبت کا مظاہرہ کیا، سارے دھونے دھو دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمارے قاری عبدالغفور صاحب ہیں تقوی مسجد، انہوں نے اس کو مینج کیا، سارا کارکنوں کو بلایا وغیرہ۔ وکلاء کا جو پینل ہے اس میں حافظ آباد کے ہمارے گرایا صاحب، حسان گرایا، وہ حافظ آباد سے لاہور جا کے اپنے پینل کو لا کے فیصل آباد پیش ہوئے، کہاں حافظ آباد، پھر لاہور، پھر فیصل آباد، رقم بھی اپنے پاس سے خرچ کی۔ ہمارے سرگودا کے محترم بلال کمبوس ہیں، انہوں نے سارے سرگودا کے اپنے کیس چھوڑ کے 2-3 دن فیصل آباد میں ہمارے ساتھ گزارے۔ فیصل آباد کے وکیل ہیں، اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق ہے، توصیف اعجاز ملک، وہ بہت اونچے پائے کے وکیل، وہ ہمارے لیے پیش ہوئے، ہم ان کے بھی ممنون۔ یہ جن احباب کا میں نے نام لیا، اور ہے کوئی؟ مولانا فرید احمد حقانی صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، مولانا عصمت اللہ ملتانی مجھے ملنے کے لیے آئے، مولانا خضر حیات بکھروی مجھے ملنے کے لیے آئے۔ ان پچھلے بدھ جمعرات 2 دنوں میں پنجاب بھر سے
تقریباً 5000 کے قریب افراد ہماری ملاقات کے لیے اس کھوج وچ نہیں پونا بھئی اس مقدمے دے پچھو کون ہے، پڑھ رہے ہیں فلاں بندہ ہے فلاں بندہ. اگر کسی ادارے کے لوگ کرتے ہیں نا، ان کی بھی کوئی مجبوری ہوتی، اوپر سے کوئی مجبوری ہو گئی، ان ادارے والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ نیچے کے لوگ ہیں، انہیں جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے. تو اس سلسلہ میں آپ کسی کو مطعون ہو نہ کریں. جتنے احباب آج آپ تشریف لائے، بڑی محبت سے تشریف لائے، پنجاب بھر سے تشریف لائے، شجاباد کے مجھے خواجہ برادران نظر آ رہے ہیں، اور بھی کئی احباب جو ہیں وہ دور دراز کے علاقے سے، قید آباد سے، میاں والی سے، شمار سے، بندیال سے احباب تشریف لائے ہیں. تو میں سب کا ممنون، میں سب کے لیے دعا گو. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، عظمتوں سے نوازے، اور میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. یہ سب کچھ اللہ نے کیا. میں نے صرف جیل میں ایک دعا مانگی تھی، رب انی مغلوب اللہم انا الباعث الفقیر المستغیث. مولا میں دکھیاری، تیرے در کا فقیر اور تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے والا. ہمارا اللہ کے سوا ہے بھی کون؟ یہ اسباب ہیں سارے جو ہم نے استعمال کیے ہیں نا، یہ سب اسباب ہیں. مسبب الاسباب، ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ. ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگ.